آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھا. ایک آدمی آیا. اللہ کے نبی غربت بڑی ہے, بہت تنگ دستی ہے, کھانا پورا نہیں ہوتا, مہنگائی بڑی ہے نا. آلو 100 روپے کلو, آٹا ملتا ہی نہیں, چینی کہاں گئی یہ ساری نعمتیں, سب کچھ موجود ہے. کیا پاکستان کی زمین گندم پیدا کرنے سے قاصر ہے؟ کیا آپ کے کھیت میں اب گنا نہیں اگتا؟ کیا آپ کی زمینیں آلو نہیں دیتی؟ کیا آسمان سے بارشیں نہیں اترتی؟ کیا یہ موسم, یہ سورج کی روشنی تیری زمین کو پیداوار دینے پر اکساتی نہیں؟ سب کچھ موجود ہے. ایک چیز ہے, اسلام سے وفا نہیں ہے. اللہ کی قسم اس کا نتیجہ یہ سارا کچھ. عدی کہتے ہیں ایک آدمی نے آگے شکایت کی, حضور فقر و فاقہ بہت ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملتا, حضور رستے بڑے پرخطر ہیں, امن و امان نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا عدی اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو ایک وقت آئے گا تو دیکھے گا امن و امان اتنا زیادہ ہوگا, ہیرا سے ایک نوجوان لڑکی زیب و زینت سے زیورات سے آراستہ ہو کے چلے گی, بیت اللہ کا طواف کر کے واپس جائے گی, سوائے اللہ کے سے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اور فرمایا دولت اتنی ہوگی کہ چاندی یا سونے کی زکات اٹھا کے سونے اور چاندی کی صورت میں دینے والا پورے شہر میں گھومے گا, لینے والا کوئی نہیں ملے گا. اور عدی اگر تو زندہ رہا تو تو دیکھے گا اللہ تمہیں اتنی دولت دے گا کہ کس طرح فارس کے خزانے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے قدموں میں ڈھیر کر. عدی کہتے ہیں میں نے دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میری زندگی میں ہیرا سے ایک عورت آئی, بیت اللہ کا طواف کر کے واپس گئی, امن و امان اتنا تھا کہ کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا. کیا تھا وہاں؟ کوئی یونائٹڈ نیشن بنی ہوئی تھی, کوئی بین الاقوامی سطح پہ کوئی ملٹری تھی, عالمی امن فوج تھی, اتنے ادارے, سیٹلائٹ ہے, ٹیکنالوجی ہے, فلاں ہے, سب کچھ ہے, لیکن امن, سب کچھ ہے, امن سب کچھ ہے, پیٹ کے بھرنے کا سامان, بے امنی بھی ہے, جنگ بھی ہے, اور بھوک بھی ہے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. جب انسان اللہ ذو الجلال والاکرام کے دین سے بے وفائی کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم اسے خوف میں اور بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں, بدامنی میں, بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں. عدی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ خاتون ہیرا سے آئی, بیت اللہ کا طواف کر کے گئی, لیکن اسے کوئی روکنے والا نہیں. اور میں نے دیکھا میری زندگی میں کس طرح فارس کے خزانے اللہ نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے قدموں میں ڈھیے. اور کہتے ہیں شاید میں دیکھوں میں نہ دیکھوں تو میرے بعد والے دیکھیں گے, ایک وقت آئے گا کہ زکات دینے والے تو سبھی ہوں گے, لینے والا کوئی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں بات ارشاد فرمائی نا, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذو الجلال والاکرام قیامت کے دن پوچھے گا, اپنے نافرمانوں سے, اسلام سے بے وفائی کرنے والوں سے سوال کرے گا, بتاؤ تمہارے پاس کوئی رسول آیا تھا کہ نہیں, اور کوئی تمہیں بتانے والا آیا تھا کہ نہیں, کتاب پڑھی جاتی تھی, مسئلے بیان کیے جاتے تھے, جامعہ اشرف العلوم کے منبر سے کتاب و سنت تمہیں سنایا جاتا تھا, کوئی تھے بے عقل جو 21ویں صدی عیسوی میں بھی تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے, جنہیں اپنے پیٹ کی فکر نہیں تھی, جنہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا کوئی غم نہیں تھا, جنہیں تیری آخرت کا غم تھا, کوئی تھے؟ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسول آئے تمہارے پاس؟ ہاں اللہ آئے. فرمایا اللہ نے, میں نے تمہیں دولت دی تھی, تم پہ احسانات کیے تھے, اللہ رسول بھی آئے, تیری دولت بھی تھی, تیرے احسانات بھی تھے, بتا تو کیا کر کے آیا میرے لیے؟ رسول تو آ گئے,
تو نے ان کا مذاق اڑا دیا. مولوی تھے جن کی غیبتیں اور چغلیاں کو چسکے لے لے کے کرتا رہا. اور یہ بدقسمتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, میں نہیں کسی کی وکالت کرتا. آپ سمجھیں کہ مولوی ہے تو مولویوں کی وکالت کرتا. غلطیاں انسانوں میں سبھی میں ہوتی ہیں, لیکن جو روزانہ 100 جوتے بھی مارتا ہے اور 100 پیاز بھی آپ کو کھلاتا ہے, اس کے سامنے تو کبھی انسان سی نہیں کرتا. اور مولوی کے دامن پہ کوئی دھبا لگا ہوا ہو تو وہ بہت بڑی خبر بن جاتی. کرپشن مولوی زیادہ کرتا ہے یا تیری بیوروکریسی زیادہ کرتی ہے؟ مدرسہ قوم کے لیے نقصان کا باعث ہے یا تیرا سیاسی پولیٹیکل سیٹ اپ نقصان کا باعث ہے؟ ابھی سنی نہیں آپ نے اے پی سی میں جو تقریریں ہوئی ہیں؟ کہنے والے نے جو جی چاہا کہا اور جواب دینے والوں نے غداری کے مقدمے دائر کر دیے. غدار کون؟ اس ملک کی وزارت عظمیٰ پہ فائز رہنے والے, 2/3 اکثریت سے جیتنے والے, ووٹ لینے والے, اور جنہیں ہم کہتے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہے. میں کسی سیاسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں, تمہیں چہرہ دکھاتا ہوں. مولوی جیسا تیسا بھی ہے تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ اپنی طرف بلا بلا کے پھر تمہیں غدار کہیں اور خود غدار کہلوائیں. ہماری بدقسمتی ہے, ہم ہمیشہ مسجد کو برا کہیں گے, ہم ہمیشہ مدرسے کو برا کہیں گے, ہم ہمیشہ اسلام کی بات کرنے والوں نہیں جی یہ دقیانوسی ہیں, یہ رجت پسند ہیں, یہ قدامت پرست ہیں, ترقی کے راستے میں یہ رکاوٹ ہیں. یہ ترقیاں ہو رہی ہیں, یہ ترقی ہے. 3 بار کا وزیر اعظم آج غدار ہے. وہ پاکستان کی ملٹری کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. وہ پاکستان کو, یہ سیاست ہے پاکستان کی, یہ لیڈرشپ ہے پاکستان کی, یہ پڑھی لکھی, یہ HSM کے ڈگری ہولڈر, یہ اربوں روپے کا بجٹ رکھنے والے سرکاری اداروں کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ جو کہتے ہیں پاکستان کو افغانستان بنا دیں گے. کسی منبر و محراب کے خادم نے یہ بات کہی ہوتی تو الزام لگتا مسجد پہ. یہ اعلان جنگ ملٹری کے خلاف, یہ اعلان جنگ پاکستان کے اداروں کے خلاف. ہندوستان کی زبان بولنے والے یہ لوگ مولوی تو نہیں ہیں. اب پتہ کریں کہاں سے پڑھے ہیں. پنجاب یونیورسٹی سے. کہاں سے پڑھے ہیں؟ جامعہ کراچی سے. ڈگری کہاں سے لی؟ لمز سے, قائد اعظم یونیورسٹی سے. کوئی جامعہ شاطر العلوم کا, جامعہ سلفیہ محمدیہ کا پڑھا ہوا نہیں. اللہ اکبر. مسئلہ کیا ہے؟ اسلام سے وفا نہیں. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ فرمائیں گے رسول آئے تھے, میں نے دولت اور نعمتیں دی تھی, بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ اور میرے بھائیوں یہ سوال ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے انسانوں کے سامنے رکھا ہے. آج سوچو کیا کر کے جانا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر انسان دیکھے گا فینظر عن یمینہ فلا یرا الا جہنم وینظر عن یسارہ فلا یرا الا جہنم. وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو وہاں بھی جہنم ہوگی, بائیں طرف دیکھے گا تو وہاں بھی جہنم. واللہ ایک ہی حل ہے, اپنی اصل کی طرف لوٹو. اور اصل تمہاری اسلام ہے, اصل تمہاری کتاب و سنت ہے. تیرا حکمران بھی اس کی طرف آئے, تیری پارلیمنٹ بھی اس کی طرف آئے, تیرا مولوی بھی اسے اپنا مقتدا اور مطاع بنائے, تیرا ہر طبقے کا ذمہ دار نمائندہ اور عام فرد اسلام کو اپنی زندگی بنا لے. اللہ کی قسم وہ رب جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے, پاکستان کے مسئلے اس کے لیے کیا ہے؟ ایک حکم کن کے ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اللہ ذو الجلال والاکرام تیری دنیا بہترین کر دے گا, تیرا ملک بہترین ہو جائے گا. شرط ایک ہے. اچھا, اور یہ بات یاد رکھو, اپنے لیڈروں کے ناموں پہ لڑتے ہیں. پارلیمنٹ میں یہ قانون سازی ہوئی اوقاف کے خلاف, اوقاف کے قانون میں امٹمنٹ کے نام پہ دینی مدارس کے خلاف, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی دین کے خلاف یہ قانون سازی ساری اپوزیشن بھی تھی, ساری گورنمنٹ کی پارٹیاں بھی تھیں, سارے تھے, کسی نے چون نہیں کی, سب نے سہن کیا. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ سارا بے دین طبقہ, دین بیزار طبقہ, یہ دین کا نام وہاں لیتے ہیں جہاں انہیں ضرورت ہوتی ہے, اور جہاں انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں یہ بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ میں نے چرچ میں جا کے عید پڑھی تھی. اپنی ڈائریکشن ٹھیک کیجیے, کتاب و سنت کو اپنا مقتدا اور مطاع بنائیے, اللہ ذو الجلال والاکرام کے دین کے ساتھ اپنی وفا کا رشتہ قائم کیجیے. اللہ ہے یہ دنیا بھی تیرے لیے آسان ہو جائے گی. دنیا آسان ہو نہ ہو,
جنت پکی ہے. اور ہمیں تیاری کرنی ہے حساب و کتاب کے دن کی. ہمیں یہ سوچ کے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے. حکمران کیا کرتے ہیں, مقتدر طبقہ کیا کرتا ہے, بیوروکریسی کیا کرتی, مولوی کیا کرتا ہے, قطع نظر اس چیز سے مجھے یہ سوچنا ہے میں کیا کرتا ہوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.